میرے آفس کے باہر یہ ریڑھی کیا کر رہی ہے؟ میں نے اتنا عالیشان آفس اس لیے بنوایا ہے کہ باہر ریڑیاں کھڑی ہوں۔ طاہر لغاری غصے سے دھاڑا جب مینیجر سر جھکا گیا۔ سر وہ زمین اس لڑکی کی ہے، ہم نے بہت منع کیا پر وہ لڑکی نہیں مان رہی۔ اپنے مینیجر کی بات پر طاہر نے ضبط سے مٹھی بھیج دے اور اگلے ہی لمحے کسی کو فون ملاتے کان سے لگایا۔ ریڈی اٹھا کر پھینکوا دو، 10 منٹ میں مجھے وہ یہاں نظر نہ آئے۔ اور پھر اس کے حکم پر وہ ریڈی 10 منٹ اٹھوا لی گئی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے آفس سے نکلتے ہوٹل روانہ ہونے لگا جب ایک انڈا آ کر اس کے ماتھے پر پھوٹا اور پھر کچھ بھی سمجھنے سے پہلے کئی انڈے اسے لگے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک جوان لڑکی ہاتھ میں انڈے لیے اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ 7 چھوٹے چھوٹے 6 بچے بھی انڈے لیے کھڑے تھے۔ گارڈز! وہ دھاڑا، لیکن کچھ ہی دیر میں اس کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی۔ یو ہیو ٹو پے فار اٹ لڑکی! او مائی گاڈ یار، جلدی آؤ یہ ویڈیو دیکھو۔ لغاری گروپ آف انڈسٹریز کا اکھڑ اور مغرور چیف ایگزیکٹو سڑک پر انڈے کھا رہا ہے۔ احسان نے کینٹین کی میز پر اپنا فون پٹکتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ تو آس پاس بیٹھے تمام طلبہ متوجہ ہو گئے۔ کیا تم طاہر لغاری کی بات کر رہے ہو؟ وہ بزنس ٹائکون جو ٹی وی پر آ کر ایسے بات کرتا ہے جیسے باقی سب کیڑے مکوڑے ہوں؟ زارا نے اپنی کافی کا مگ سائڈ پر رکھتے ہوئے جھک کر احسان کے موبائل کی اسکرین پر دیکھا۔ ہاں بھائی، یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لو۔ یہ دیکھو، ایک لڑکی اور اس کے ساتھ کچھ چھوٹے بچے کھڑے اور وہ کیسے نشانہ لگا لگا کر اس کے منہ پر انڈے مار رہے ہیں۔ اور طاہر لغاری کا سفید سوٹ دیکھو، پورا پیلا ہو چکا ہے۔ سبھی نے قہقہ لگاتے ہوئے اپنے موبائل پر بھی وہی ویڈیو پلے کی۔ یا الہی، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی ہمت تو دیکھو۔ سیکیورٹی گارڈز بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ دیکھو کیسے طاہر لغاری غصے سے پاگل ہو کر چیخ رہا ہے، لیکن اس کی آواز انڈوں کی برسات میں دب گئی ہے۔ زارا نے ویڈیو کو زوم کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ اس ویڈیو پر کمنٹس دیکھو یار، لوگ لکھ رہے ہیں گرل پاور۔ آخرکار کسی نے اس مغرور ارب پتی کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ صرف 10 منٹ ہوئے ہیں اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے اور یہ ٹویٹر، انسٹاگرام، ہر جگہ نمبر 1 پر ٹرینڈ کر رہی ہے۔ اب لغاری صاحب کا کیا ہوگا؟ احسان نے اسکرین پر تیزی سے بڑھتے ہوئے ویوز کی طرف اشارہ کیا جو لاکھوں میں پہنچ رہے تھے۔ کینٹین کا پورا ہال اب اس کی ویڈیو کے قہقہوں اور تبصروں سے گونج رہا تھا، جہاں ہر طالب علم کے ہاتھ میں موجود اسکرین پر طاہر لغاری کی ذلت کا تماشا چل رہا تھا۔ آؤچ! تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دھیرے سے پیڈیکیور کرو میری اسکن بہت سینسیٹیو ہے۔ مسز شاہ نے نواز سے غصے سے پیوٹیشن کو ڈانٹا، لیکن اگلے لمحے ان کی نظر اپنی برابر والی کرسی پر بیٹھی بیگم رحمان کے فون پر پڑی۔ ارے بیگم رحمان، یہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کا چہرہ اتنا حیرت زدہ کیوں ہوا ہے؟ مسز شاہ نواز، جلدی اپنا فون نکالو اور سوشل میڈیا دیکھو۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ دیکھو آپ کے پسندیدہ لغاری خاندان کے چشم و چراغ کا کیا حال ہوا ہے۔ بیگم رحمان نے اپنا مہنگا فون مسز شاہ نواز کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کیا طاہر لغاری؟ وہ تو پچھلے ہفتے بزنس گالا میں کتنی غرور سے گھوم رہا تھا۔ میری بیٹی علیزے کے سلام کا جواب تک اس نے ٹھیک سے نہیں دیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ مسز شاہ نواز نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور ویڈیو پلے کی۔ او میرے خدایا، یہ طاہر ہے؟ اس کے چہرے پر انڈا پھوٹا ہے۔ ہاں، اور دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کوئی عام لڑکی ہے، کوئی لوکل سڑک چھاپ رکھتی ہے، اپنے ساتھ گلی کے بچے لے کر آئی ہے اور طاہر کو سریعام ذلیل کر رہی ہے۔ نیچے کیپشن پڑھا آپ نے؟ مغرور بزنس مین کا غرور خاک مل گیا۔ بیگم رحمان نے چٹخارے لے کر کہا۔ توبہ ہے توبہ، شاہانہ تو اپنی کلاسک سوسائٹی کے علاوہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، اب وہ اپنی کئی پارٹیوں میں کیا منہ دکھائے گی؟ ان کا اکلوتا بیٹا جو خود کو خدا سمجھتا تھا، آج سوشل میڈیا پر میمیز کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ مسز شاہ نواز نے ویڈیو کو اپنی بیٹی کی شیئر کرتے ہوئے کہا۔ سارے سیلون میں موجود امیر خواتین اب فیشل اور ہیئر ٹریٹمنٹ بھول کر طاہر لغاری کی خاندانی عزت کے جنازے پر گپ شپ میں مصروف ہو چکی تھی اور ویڈیو شیئرنگ کا یہ سلسلہ وائرس کی طرح پھیل رہا تھا۔ سو جینٹلمین، اگر ہم اگلے کوارٹر تک اپنی پروڈکشن کو 15% تک بڑھا لیں تو فوربس کی لسٹ میں ہماری پوزیشن مزید مستحکم ہو جائے گی۔ اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں جرمن انویسٹرز کے ساتھ طاہر لغاری اپنی مخصوص بار و گہری اور پرعزم آواز میں غیر ملکی سرمایہ کاروں اور بورڈ ممبرز کو بریفنگ دے رہا تھا۔ اس کا 3 پیس سوٹ، اس کے بالوں کی سیٹنگ اور اس کا انداز، سب کچھ اس کے بے پناہ کامیابی اور طاقت کا مظہر تھا۔ بورڈ ممبرز سر ہلا ہلا کر اس کی ہر بات کی تائید کر رہے تھے۔ اسی دوران کانفرنس روم کا شیشے کا دروازہ اچانک کھلا۔
طاہر کا پرسنل اسسٹنٹ فرحان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ طاہر نے اپنی بات بیچ میں ہی روکی اور اپنی گہری نظریں فرحان پر ٹکائیں۔ طاہر کو اپنی اہم میٹنگز میں اس طرح کی مداخلت سخت ناپسند تھی۔ فرحان، تمہیں معلوم ہے نا کہ میں کتنی اہم انٹرنیشنل میٹنگ ہے؟ تم بغیر اجازت کے اندر کیسے آئے؟ طاہر کی آواز میں دھیما مگر جان لیوا غصہ تھا۔ سر مجھے معاف کر دیں، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ابھی کے ابھی۔ فرحان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور آگے بڑھ کر طاہر کے سامنے میز پر اپنا آئی پیڈ رکھ دیا۔ فرحان، باہر نکلو، میں تمہاری کلاس میٹنگ کے بعد لوں گا۔ طاہر نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ سر پلیز ایک بار اسکرین پر دیکھیں، پورا سوشل میڈیا ہل گیا ہے، کمپنی کے شیئرز گر سکتے ہیں سر۔ فرحان نے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں التجا کی۔ غیر ملکی انویسٹرز نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ طاہر نے بیزاری اور غصے سے آئی پیڈ کی طرف دیکھا اور اسکرین پر چلنے والی ویڈیو پر اس کی نظریں جم گئیں۔ اسکرین پر وہی منظر تھا جو کچھ گھنٹے پہلے پیش آیا تھا۔ طاہر ہوٹل سے نکل رہا تھا جب ایک انڈا سیدھا اس کے ماتھے پر آ کر پھٹا تھا۔ ویڈیو کا ساؤنڈ آن تھا، اس میں کشاف کی اونچی آواز پر اعتماد گونج رہی تھی کہ تمہارے اس غرور کا بدلہ ہے جو تم نے ایک غریب کا اسٹال توڑ کر دکھایا تھا۔ اور پھر چھوٹے بچوں نے بے در پہ اس پر انڈے برسائے تھے۔ ویڈیو میں طاہر خود کو بے بس غصے سے پاگل اور گارڈز پر چیختے ہوئے دیکھ کر سکتا میں آ گیا تھا۔ سب سے نیچے بڑے بڑے سرخ حروف میں کیپشن لکھا تھا، مغرور بزنس مین کا غرور خاک مل گیا، لغاری گروپ کے مالک کی سڑک پر پٹائی۔ طاہر کے چہرے کا رنگ سیکنڈوں میں بدلا، پہلے وہ زرد ہوا اور پھر غصے کی شدت سے بالکل سرخ ہو گیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں بھڑکنے لگیں اور اس نے دیکھا کہ ویڈیو کے نیچے ویوز سیکنڈوں کے حساب سے لاکھوں میں بڑھ رہے تھے اور کمنٹس میں اس کی خاندانی عزت کا تماشا بنایا جا رہا تھا۔ پورے کانفرنس روم میں ایک سکتہ چھا گیا۔ جرمن انویسٹرز اور بورڈ ممبرز نے سہم کر طاہر کے چہرے کو دیکھا جہاں اب ایک خوفناک طوفان لاوے کی طرح پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ طاہر نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں وحشتناک غصہ اور انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ اس نے سامنے پڑی بھاری چمڑے کی فائل کو پوری طاقت سے شیشے کی میز پر مارا جس کی زوردار آواز سے پورا کانفرنس روم گونج اٹھا۔ تمام بورڈ ممبرز اپنی کرسیوں سے اچھل پڑے اور سہم کر پیچھے ہو گئے۔ طاہر لغاری اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا اور وہ بھیڑیے کی طرح دھاڑا۔ یو ہیو ٹو پے فار اٹ لڑکی، میں تمہیں برباد کر دوں گا، میں تمہاری ہنسی مٹا دوں گا۔ اس کی چیخ میں اتنی شدت تھی کہ فرحان دو قدم پیچھے ہٹ گیا اور کانفرنس روم میں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئی۔ طاہر نے آئی پیڈ کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا جس کے پڑخچے اڑ گئے اور وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ پیچھے سہمے ہوئے بورڈ ممبر سے بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ تم نے سنا ردا کے والد کا انتقال ہو گیا؟ بیچاری اب اکیلی رہ گئی ہے، سنائے گھر کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ کالج لان کے ایک کونے میں کھڑی عائشہ نے دوسری لڑکی سے سرگوشی کی۔ ہاں یار، بہت برا ہوا، وہ دیکھو وہ وہاں پیپل کے درخت کے نیچے اکیلی بیٹھی رو رہی ہے، کوئی اس کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ مریم نے افسوس سے ردا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سب سے الگ تھلگ سر جھکائے سسکیاں لے رہی تھی۔ کالج کا وسیع لان ہمیشہ کی طرح طلبہ کی چہچہاٹ اور قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ دھوپ چمک رہی تھی، لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے گروپس میں بیٹھے امتحانات اور فیشن پر باتیں کر رہے تھے، لیکن اس رونق سے دور لان کے آخری کونے میں لگی ایک پرانی بینچ پر ردا بیٹھی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ والد کے اچانک انتقال نے اس کی دنیا ہی اجاڑ دی تھی۔ اسی دوران کالج کی پارکنگ میں ایک چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی آ کر رکی۔ والد کے اچانک انتقال سے اس کی دنیا ہی اجاڑ دی تھی۔ اسی دوران کالج کی پارک میں ایک چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے کشف اتری۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے اسٹائلش لباس اور پر اعتماد انداز میں سب سے منفرد لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر روایتی امیر لڑکیوں والا غرور نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی فکر مندی تھی۔ سیلان میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور جیسے ہی اس کی نظریں پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی ردا پر پڑی، اس کے قدم تیزی سے اس طرف بڑھنے لگے۔ کشاف نے بینچ کے پاس پہنچ کر نرمی سے ردا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ردا؟ کشاف کی آواز میں بے پناہ محبت اور ہمدردی تھی۔ ردا نے چونک کر سر اٹھایا، اپنی اکلوتی اور خاص دوست کشاف کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ اس کی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کشاف، میرے پاپا چلے گئے، وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ ردا ہچکیاں بن گئی۔ کشاف نے ردا کی پیٹھ کو سہلایا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ رو مت ردا، خود کو سنبھالو، انکل بہت اچھے انسان تھے،
اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ تم اس طرح ہمت ہار دو گی تو تمہاری امی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو کون سنبھالے گا؟ ردا نے خود کو کشاف سے الگ کیا اور اپنے چہرے پر پھیلے آنسو پوچھتے ہوئے انتہائی کس فرمسی کی حالت میں بولی، میں کیسے سنبھالوں کشاف؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم پر یہ کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ پاپا کے کفن دفن کے بعد اب گھر کا کچن چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے۔ امی صدمے سے بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی ہیں، ان کی دوائیاں ختم ہونے والی ہیں۔ ردا نے ایک گہرا سانس لیا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو اور پھر بولی، اور کل ثنا، اقرا اور زین کے اسکول سے نوٹس آیا کہ اگر اس مہینے فیس جمع نہ ہوئی تو ان کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ میرا چھوٹا بھائی زین، وہ ابھی سے 12 سال کا ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ باجی کیا اب پاپا کے جانے کے بعد ہماری پڑھائی چھوٹ جائے گی؟ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کشاف۔ ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں بچا، کوئی ایک پائی کا سہارا دینے والا نہیں ہے۔ ردا کی باتیں سن کر کشاف کا دل تڑپ اٹھا۔ کشاف یوں تو ایک بہت امیر خاندان سے تھی جہاں پر آسائش موجود تھی، لیکن اس کے اپنے والدین ہمیشہ اپنی بزنس لائف اور پارٹیوں میں مگن رہتے تھے۔ اسے بچپن سے نوکروں نے پالا تھا، اس لیے وہ بہت محبت اور توجہ کی محرومی کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ ردا کا گھرانہ غریب ضرور تھا، لیکن وہاں جو خاندانی پیار اور ممتا کی چھاؤں تھی، کشاف اس کی دیوانی تھی۔ وہ اپنی دوست کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کشاف نے جلدی سے اپنا ہینڈ بیگ کھولا، اس میں سے اپنا چیک بک اور ایک قیمتی پین نکالا۔ وہ چیک پر ایک بڑی رقم لکھنے والی تھی کہ ردا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ردا، تم بالکل پریشان مت ہو، کشاف نے ردا کا ہاتھ تھامتے ہوئے انتہائی خلوص سے کہا۔ میں تمہیں ایک بڑی رقم کا چیک لکھ کر دے رہی ہوں، اس سے امی کا اچھا علاج کرواؤ، بہن بھائیوں کی سال بھر کی فیس جمع کرو اور گھر کا راشن لاؤ۔ جب تک میں یوں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ تم اپنا گھر سنبھالو، پیسے کی فکر چھوڑ دو۔ ردا نے چیک بک کی طرف دیکھا، پھر کشاف کی محبت سے بھری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکون آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی خاندانی غیرت اور خودداری آڑے آ گئی۔ اس نے دھیرے سے کشاف کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا۔ نہیں کشاف، بہت بہت شکریہ تمہارا، لیکن میں یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ ردا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن کیوں ردا؟ میں تمہاری کوئی غیر نہیں ہوں، تمہاری سب سے بہترین دوست ہوں، کیا تم مجھ سے مدد بھی نہیں لوگی؟ کشاف نے تھوڑا برا مانتے ہوئے پوچھا۔ کشاف، میری بات کو غلط مت سمجھنا، ردا نے سنجیدگی اور خودداری سے کہا، تم میری سب سے پیاری دوست ہو۔ جب سب لوگ میرے دکھ سے نظریں چرا رہے ہیں، تم دوڑی چلی آئی، تم میرا دکھ سن لیتی ہو، میرے ساتھ بیٹھ کر رو لیتی ہو، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن میں اپنی دوستی کو کسی احسان کے تلے دبا کر ختم نہیں کرنا چاہتی۔ ردا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم چمکا۔ اگر آج میں نے تم سے یہ چیک لے لیا تو کل کو جب میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں گی تو میری نظریں جھک جائیں گی، ہماری دوستی میں برابری کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور میں خود کو تمہارا مقروض سمجھنے لگوں گی۔ میں مانتی ہوں حالات بہت خراب ہیں، لیکن میری خودداری مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ تم میری دوست ہو تو مجھ پہ کوئی احسان مت کرو، بلکہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ، کوئی ایسا کام بتاؤ کہ میں محنت کروں اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ کشاف ردا کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ جہاں آج کل لوگ اپنوں کو لوٹنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہاں یہ مڈل کلاس لڑکی اتنی بڑی رقم کو صرف اپنی خودداری کی خاطر ٹھکرا رہی ہے۔ کشاف کے دل میں ردا کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ محنت کرنا چاہتی ہو، اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہو؟ کشاف نے پین کو واپس بیگ میں رکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، ہاں کشاف، میں کوئی بھی چھوٹا بڑا کام کرنے کو تیار ہوں، بس وہ حلال کی کمائی ہو اور میری محنت کی ہو۔ ردا نے جواب دیا۔ کشاف نے بینچ سے ٹیک لگائی اور کچھ سوچنے لگی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک شاندار آئیڈیا آیا۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جھٹکے سے ردا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری سیدھی سیدھی مدد نہیں لینا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن میں تمہارا ایک بزنس سیٹ اپ تو کروا ہی سکتی ہوں نا۔ اور سنو، یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، میں جو کچھ بھی کروں گی وہ تمہارے لیے ایک ادھار ہوگا، ایک قرض ہوگا۔ جب تمہارا بزنس سیٹ ہو جائے گا، کام چل نکلے تو مجھے پائی پائی واپس کر دینا۔ اب بولو، اب تم انکار نہیں کرو گی؟ کشاف نے لاڈ سے پوچھا۔ ردا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کشاف، میں ایک غریب لڑکی ہوں، میں کیا بزنس کروں گی؟ اب میرے پاس تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ جگہ کی فکر تم چھوڑ دو، کشاف نے پرجوش انداز میں کہا۔ تمہیں یاد ہے میرے دادا ابو نے میری 12ویں سالگرہ پر ایک کمرشل زمین کا ٹکڑا میرے نام کیا تھا؟ وہ پلاٹ شہر کے صنعتی علاقے میں بالکل خالی پڑا ہے۔ اس پلاٹ کے بالکل سامنے لغاری انڈسٹریز کی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اور آس پاس درجنوں دیگر فیکٹریاں ہیں۔ وہاں صبح سے رات تک ہزاروں مزدور، ملازم اور عام لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن وہاں آس پاس کوئی اچھا اور سستا کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ کشاف نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہاری امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے اور بریانی کی تو میں خود دیوانی ہوں۔ تم وہاں پر ایک اچھا سا ہوم میڈ کھانے اور چائے کا اسٹال لگا لو، امی کھانا بنا دیا کریں گی، تم اور تمہارا بھائی وہاں سنبھال لینا، اور ثنا اور اقرا شام کو تمہارا ہاتھ بٹا دیا کریں گی۔ مجھے پورا یقین ہے ردا، وہاں مزدوروں اور فیکٹری ملازمین کا اتنا رش لگے گا کہ تمہارا کام دنوں میں چل نکلے گا۔
ردا کشاف کا پلان سن کر سوچنے میں مجبور ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کا ایک دھندلا سا صحیح مگر ایک امید کا خاکہ ابھرنے لگا۔ کھانے کا اسٹال، لیکن کشاف وہاں اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہوں گے، لوکاری انڈسٹریز کے مالک اور مینیجر، کیا وہ ہمیں وہاں کام کرنے دیں گے؟ کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ کشاف نے تھیکے تیوروں کے ساتھ کہا، وہ زمین قانونی طور پر میری ہے، میرے دادا کا دیا ہوا گفٹ ہے۔ میری زمین پر میری دوست اسٹال لگائے گی، کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ اور رہی بات پیسوں کی، تو اسٹال کا سارا سیٹ اپ، برتن اور شروعاتی راشن کا خرچہ میں اٹھاؤں گی، جو کہ تمہارے سر پر میرا قرض ہوگا۔ جیسے ہی تمہاری پہلی کمائی آئی تم مجھے قسطوں میں واپس کرنا شروع کر دینا۔ ردا نے کشف کے چہرے پر سچی ہمدردی اور ایک سچے دوست کا مان دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ خدا نے پاپا کے جانے کے بعد کشاف کی صورت میں ان کے لیے ایک ڈھال بھیج دی ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ کشاف، تم کتنی اچھی ہو، میں تمہارا یہ ادھار زندگی پر نہیں بھولوں گی، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ دن رات ایک کر کے تمہارا ایک ایک روپیہ لوٹاؤں گی۔ ردا نے روتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ ارے بس بس، اب زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اب جلدی سے یہ آنسو صاف کرو اور ایک اچھی سی مسکراہٹ دو، کیونکہ کل سے ہمیں اس مشن پر نکلنا ہے۔ کشاف نے ردا کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ردا نے بے ساختہ آگے بڑھ کر کشاف کو گلے سے لگا لیا۔ زین، ذرا چمچ اور رومال اس میز پر طریقے سے رکھو۔ ثنا، تم بریانی کے ڈسپوزیبل ڈبے سیدھے کرو اور دیکھو کہ پانی کی بوتلیں ٹھنڈی ہیں یا نہیں۔ امینہ بیگم نے چولہے پر چائے کا بڑا پتیلا چڑھاتے ہوئے اپنے بچوں کو محبت سے ہدایت دی۔ سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی لغاری انڈسٹریز کے عین سامنے واقع خالی پلاٹ پر رونق لگی ہوئی تھی۔ ردا، اس کی ماں امینہ بیگم اور اس کے چھوٹے بہن بھائی زندگی کی ایک نئی شروعات پر بے حد خوش اور پرجوش تھے۔ ایک خوبصورت صاف ستھرا لکڑی کا اسٹال سجایا گیا تھا، جس پر ہری مرچوں اور لیموں سے سجی خوشبودار بریانی کا بڑا پتیلا رکھا تھا۔ ایک طرف دودھ پتی چائے ابال کھا رہی تھی، جس کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ کشاف، جو اس امیر گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود وہاں موجود تھی، اپنے مہنگے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے سوٹ کی آستینیں اوپر چڑھائے اسٹال پر لگی ایک خوبصورت بینر کو سیدھا کر رہی تھی، جس پر لکھا تھا، ردا ہوم میڈ فوڈز۔ کشاف، تم کیوں زحمت کر رہی ہو؟ تم نیچے اتر جاؤ، گر جاؤ گی۔ ردا نے تشویش سے کہا۔ تو خود پلیٹیں صاف کر رہی تھی۔ تم چپ کرو ردا، یہ تمہارا نہیں، ہم دونوں کا پروجیکٹ ہے۔ اور دیکھنا، آج لغاری انڈسٹریز کے جتنے بھی مزدور اور کلرک باہر آئیں گے، وہ تمہاری امی کے ہاتھ کی بریانی کھا کر انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ کشاف نے بینر کو آخری گرہ لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ امینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کشاف بیٹا، اگر آج تم نہ ہوتی تو میرے یتیم بچے سڑک پر آ جاتے۔ اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے۔ امی، آپ مجھے پرایا مت سمجھے، ردا میری بہن جیسی ہے۔ کشاف نے بینچ سے نیچے اترتے ہوئے امینہ بیگم کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ابھی وہ سب مسکرا ہی رہے تھے کہ اچانک لغاری انڈسٹریز کے عالیشان شیشے کے دروازے کھلے اور وہاں سے طاہر لغاری کا خاص مینیجر کامران 3 مسلح سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ مغرور انداز میں چلتا ہوا اسٹال کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر حقارت کے تاثرات تھے۔ ارے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں؟ کس کی اجازت سے یہ سڑک چھاپ دکان کھولی ہے؟ چلو ہٹاؤ یہ گندگی یہاں سے۔ کامران نے آتے انتہائی بدتمیزی ردا کی میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ردا اور امینہ بیگم خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، لیکن کشاف کے آبرو تن گئے۔ وہ شیرنی کی طرح کامران کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، یہ گندگی نہیں، صاف ستھرا کھانا ہے، اور یہ کوئی سڑک چھاپ دکان نہیں، ایک معزز خاندان کا کاروبار ہے۔ کشاف کی آواز میں باروب سختی تھی۔ کامران نے قہقہہ لگایا۔ لڑکی، تمہیں معلوم بھی ہے یہ کس کا آفس ہے؟ سامنے دیکھو، یہ لغاری گروپ آف انڈسٹریز کی مین بلڈنگ ہے۔ ہمارے بڑے صاحب طاہر لغاری کو اپنے آفس کے باہر ہی کچرا اور غریبوں کا ہجوم بالکل پسند نہیں۔ صاحب کا حکم ہے 10 سیکنڈ کے اندر اندر یہ سب یہاں سے غائب ہو جانا چاہیے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ صاحب کو پسند نہیں تو صاحب اپنی آنکھیں بند کر کے نکلے یہاں سے۔ کشاف نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اور اپنے اس مغرور طاہر لغاری کو جا کر بتا دو کہ یہ زمین جس پر یہ اسٹال لگا ہے، یہ میرے دادا کی ہے اور قانونی طور پر میرے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ ہم اپنی زمین پر کھڑے ہیں، کسی کے باپ کے رحم و کرم پر نہیں۔ ہم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلیں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ کامران کشاف کا یہ نڈر انداز دیکھ کر سہم بھی گیا اور غصے سے تلخ بھی ہو گیا۔ اچھا، تو اتنا گھمنڈ ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے، تمہارا یہ گھمنڈ ابھی ہمارے صاحب ہی توڑیں گے۔ کامران غصے سے پیر پٹکتا ہوا واپس بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ کامران تیز قدموں سے طاہر لغاری کی دوسری منزل پر واقع شیشے کے کیبن میں داخل ہوا۔ طاہر اپنی چیئر پر بیٹھا ایک امپورٹنٹ سگار کے کش لے رہا تھا اور لیپ ٹاپ پر گراف دیکھ رہا تھا۔ سر، وہ باہر جو ریڑھی لگی ہے، میں نے انہیں ہٹانے کو کہا، لیکن وہاں ایک لڑکی کھڑی ہے جو بہت بدتمیزی کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی کہ یہ زمین اس کے دادا کی ہے اور وہ یہاں سے نہیں ہٹے گی۔ اس نے آپ کے بارے میں بھی بہت غلط الفاظ استعمال کیے ہیں سر۔ کامران نے مرچ مسالہ لگا کر رپورٹ دی۔
طاہر لغاری اس سگار کو ایشٹرے میں مسئلہ، اس کی آنکھوں میں خاندانی غرور کی چمک ابھری۔ اس نے کھڑکی کے پردے کو سرکا کر نیچے دیکھا جہاں کشاف اب بھی ردا کو تسلی دے رہی تھی۔ طاہر نے سب سے اپنی مٹھی بھیجی اور اگلے ہی لمحے اپنے کان سے فون لگایا۔ اس کی آواز میں سرد اور بے رحم فیصلہ تھا۔ ریڈیو اٹھا کر پھینکوا دو کامران، 10 منٹ میں مجھے وہ کچرا یہاں نظر نہ آئے۔ اگر وہ نہ مانے تو ان کا سارا سامان سڑک پر بہا دو۔ لغاری انڈسٹریز کے سامنے کسی کی من مانی نہیں چلے گی۔ جی سر، ابھی ہوتا ہے، کامران نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نیچے پلاٹ پر کشاف اور ردا ابھی سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ کامران کے گارڈ ساتھ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس بار ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ صاحب کا حکم ہے، پھینک دو یہ سب کچرا، کامران نے چلایا۔ قبل اس کے کہ کشاف کچھ بولتی، گارڈز نے اسٹال پر دھاوا بھول دیا۔ ایک گارڈ نے زوردار لات مار کر لکڑی کی میز کو الٹا دیا۔ چائے کا گرم پتیلا مٹی میں جا گرا اور وہ لذیذ بریانی جسے امینہ بیگم نے رات بھر جاگ کر پیار سے تیار کیا تھا، سڑک کی دھول میں بہہ گئی۔ پلیٹیں اور چمچ سڑک پر بکھر گئے۔ ردا ہوم میڈ فوڈز کا وہ خوبصورت بینر گارڈز نے اپنے بوٹوں تلے کو چل دیا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرو، یہ ہمارے بچوں کی منہ کا نوالا ہے۔ امینہ بیگم روتے ہوئے گارڈ کا ہاتھ پکڑنے لگی تو اس نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ امی، ردا چیخ اٹھی اور اپنی ماں کو سنبھالتے ہوئے خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زین اور ثنا اپنی ماں کی گود سے لپٹ کر سہمے ہوئے رو رہے تھے۔ ان کا واحد سہارا، ان کا خواب چند سیکنڈوں میں مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ کشاف وہاں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں اس زور سے بندھی تھی کہ ناخن گوشت میں دھس رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کا انگارہ دہک رہا تھا۔ اس نے سامنے لغاری بلڈنگ کی چوڑی کی طرف دیکھا جہاں طاہر لغاری کا آفس تھا اور وہ دل ہی دل میں عہد کیا، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی طاہر لغاری، اس روتے ہوئے خاندان کے ہر آنسو کا حساب میں تم سے اسی سڑک پر لوں گی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ طاہر لغاری ایک بہت ہی اہم انٹرنیشنل میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آفس سے نکل رہا تھا۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی سفید تھری پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے سیٹ تھے اور وہ اپنے اسسٹنٹ فرحان سے فون پر ہوٹل کی بکنگ کنفرم کر رہا تھا۔ وہ انتہائی پراعتماد اور مغرور چال چلتے ہوئے اپنی مہنگی سیاہ 4x4 گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گارڈز، گاڑی کا دروازہ کھولا، مجھے دیر ہو رہی ہے، طاہر نے روبدار آواز میں کہا۔ گارڈ نے جیسے ہی جھک کر گاڑی کا دروازہ کھولا، اچانک ہوا کو چیرتی ہوئی کوئی چیز آئی، ایک زبردست آواز آئی اور ایک کچا لیسدار انڈا سیدھا طاہر لغاری کے ماتھے پر آ کر پھٹا۔ انڈے کی زردی اور چپچپاہٹ طاہر کی آنکھوں، ناک اور اس کے قیمتی سفید سوٹ پر بہنے لگی۔ طاہر سکتے میں آ گیا، وہ بالکل منجمد ہو گیا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آیا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سر، فرحان اور گارڈز خوف کے مارے چیخ اٹھے۔ قبل اس کے کہ طاہر کچھ سمجھ پاتا یا اپنی آنکھیں صاف کرتا، ایک کے بعد ایک کئی انڈے اس پر برسنے لگے۔ طاہر نے جھٹکے سے اپنا منہ صاف کیا اور نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سڑک کی دوسری طرف کشاف کھڑی تھی، اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں انڈوں کا کریٹ تھا اور اس کے ساتھ ردا کی چھوٹی بہن زین، ثنا اور اقرا کھڑے تھے جن کے چہرے پر اپنے رزق کی بربادی کا غصہ تھا اور وہ پورے نشانی کے ساتھ طاہر پر انڈے برسا رہے تھے۔ یہ لو، یہ تمہارے اس عالیشان آفس کا کرایہ ہے۔ کشف نے چلاتے ہوئے ایک اور انڈا طاہر کے سینے پر مارا جس سے اس کا سفید کوٹ پورا پیلا ہو گیا۔ یہ تمہارے اس گھمنڈ کا بدلہ ہے جو تم نے ایک غریب کا اسٹال توڑ کر دکھایا تھا۔ یو ہیو ٹو پے طاہر لغاری۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے مزدور، فیکٹری کے ملازم اور سڑک پر چلنے والے عام لوگ رک گئے۔ لغاری انڈسٹریز کا اتنا بڑا مالک جو خود کو خدا سمجھتا تھا، آج سڑک پر انڈوں کی بارش میں نہا رہا تھا۔ لوگ حیرت اور خوشی سے اپنے اپنے موبائل نکال کر تیزی سے ویڈیوز بنانے لگے۔ کیمروں کی لائٹس چمکنے لگی اور ہر کوئی اس تاریخی ذلت کو ریکارڈ کرنے لگا۔ گارڈز کہاں مر گئے ہو تم سب؟ پکڑو بند کرو یہ کیمرے۔ طاہر لغاری غصے اور ذلت کے مارے پاگل ہو کر دھاڑا۔ وہ اپنے سوٹ سے انڈے کی زردی صاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی بدبو اور چپچپاہٹ نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ گارڈز کشاف کی طرف بڑھے لیکن کشاف نے اپنا آخری انڈا طاہر کے منہ پر مارا۔ کریٹ وہیں پٹخا اور بچوں کا ہاتھ تھام کر انتہائی سکون اور فخر سے وہاں سے نکل گئی، جبکہ طاہر لغاری سڑک پر کھڑا میڈیا اور عوام کے کیمروں کے سامنے اپنی زندگی کی سب سے بڑی رسوائی کا سامنا کر رہا تھا۔ اس کی خاندانی انا کا جنازہ اسی سڑک پر نکل چکا تھا جہاں کچھ دیر پہلے اس نے غریبوں کا خواب کچلا تھا۔ جہانگیر اپنے ہاتھ میں پکڑے سگار کو بار بار ایش ٹرے میں مسل رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں غصے اور تشویش سے مزید گہری ہو چکی تھیں۔ ان کی بیگم شاہانہ لاؤنج میں تیز تیز قدموں سے ٹہل رہی تھیں۔ ان کا مہنگا میک اپ بھی ان کے چہرے کے خوف اور غصے کی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ لاؤنج کے ایک اندھیرے کونے میں کچن کے دروازے کے پاس 55 سالہ ملازمہ سکینہ بی بی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ وہ اس گھر کی پرانی ملازمہ تھی لیکن یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ کشاف کی اصل ماں تھی۔
کیونکہ کشاف کو بچپن سے لے کر جوانی تک انہوں نے ہی پالا تھا، جبکہ اس کے سگے ماں باپ اپنی بزنس پارٹیوں اور ہائی سوسائٹی کی لائف میں مگن رہے تھے۔ اسی لمحے لاؤنج کا دروازہ کھلا اور کشاف اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ جہانگیر لغاری گھوم کر اس کی طرف لپکے۔ ان کا چہرہ غصے سے اس حد تک سرخ تھا کہ لگتا تھا آج کشاف کی خیر نہیں۔ آ گئی تم ہماری پیٹھ میں چھڑا گھونپ کر، پورے ملک میں ہمارا تماشا بنا کر، اب اتنے سکون سے گھر آ رہی ہو؟ جہانگیر لغاری لاؤنج کے در و دیوار کو ہلاتے ہوئے چلائے۔ پاپا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے صرف ایک ظالم کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے۔ کشاف نے انتہائی دھیمے مگر پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، تو تمہارے نزدیک یہ کوئی غلط کام نہیں ہے؟ جہانگیر نے اپنا موبائل جھٹکے سے کشاف کے چہرے کے سامنے لہرایا، جس پر وہی انڈوں والی ویڈیو لاکھوں ویوز کے ساتھ چل رہی تھی۔ تم نے ہماری ناک کٹوا دی کشاف، تم نے سڑک پر کھڑے ہو کر طاہر لغاری پر انڈے پھینکے، وہ طاہر لغاری جس کا خاندانی نام اس ملک کے بزنس سیکٹر میں ایک اتھارٹی ہے۔ تم نے سوچا بھی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس نے ردا کا سٹال توڑا تھا پاپا، اس نے ایک غریب یتیم بچوں کے خاندان کا رزق سڑک پر بہا دیا تھا، صرف اپنے آفس کی خوبصورتی بچانے کے لیے۔ کیا مجھے اس پر اسے ہار پہنانے چاہیے تھے؟ کشاف کی آواز میں اب بھی تیزی آ گئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ کشاف۔ شاہانہ نے آگے بڑھ کر کشاف کو بازو سے پکڑا اور جھٹکا دیا۔ تم کس مڈل کلاس سڑک چھاپ لڑکی کی بات کر رہی ہو؟ اس ردا کے لیے تم نے اپنے خاندان کو داؤ پر لگا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ لغاری انڈسٹری سے ہمارا کروڑ کا بزنس لنکڈ ہے۔ ہماری ٹیکسٹائل ملز کا آدھا خام مال ان کی فیکٹریوں سے آتا ہے۔ اس ایک ویڈیو کی وجہ سے ہمارے شیئرز گر رہے ہیں، بزنس پارٹنرز کے فون آ رہے ہیں۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے آپ کے بزنس سے کوئی دلچسپی نہیں مما، مجھے بس اتنا معلوم کہ جو طاہر لغاری نے کیا وہ جرم تھا، اور جو میں نے کیا وہ انصاف تھا۔ کشاف نے اپنے بازو ان کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے کہا۔ شاہانہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر اس کا لہجہ اچانک بدلا۔ کشاف، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ شاہانہ نے اپنی آواز کو نرم کرتے ہوئے کہا، لیکن اب لغاری خاندانی اپنی ڈوبتی ہوئی ساکھ اور عزت بچانے کے لیے ایک حل لایا ہے۔ آج شام طاہر کی والد اورنگزیب لغاری صاحب کا فون آیا تھا۔ وہ اس سوشل میڈیا کے طوفان کو روکنے کے لیے ایک ہی راستہ دیکھ رہے تھے۔ وہ تمہارا رشتہ طاہر کے لیے مانگ رہے تھے، اور ہم نے ہاں کر دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ کشاف کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کیا آپ لوگوں کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آپ نے ہاں کر دی؟ میں اس وحشی، بدتمیز اور مغرور انسان سے شادی کروں جس نے میرے سامنے غریبوں پر ظلم کیا؟ کبھی نہیں، میں مر جاؤں گی لیکن اس طاہر لغاری کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑوں گی۔ تمہیں کرنا ہوگا، اور تمہیں کرنی ہی ہوگی شادی کشاف، تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جہانگیر نے دوبارہ غصے سے کہا، لیکن کشاف نے سختی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نہیں کروں گی پاپا، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی لیکن اس جہنم میں قدم نہیں رکھوں گی۔ کشاف نے روتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، تبھی جہانگیر لغاری، وہ مغرور اور سخت غیر باپ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، چند قدم آگے بڑھا اور کشاف کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے بسی کی چمک تھی۔ پاپا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کشاف کا دل دھک سے رہ گیا۔ کشاف بیٹا، میری بات سنو۔ جہانگیر کی آواز میں اب التجا تھی۔ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو لغاری گروپ ہمیں مارکیٹ سے مٹا دے گی، ہم سڑک پر آ جائیں گے، ہماری سوسائٹی میں عزت، ہمارا نام، سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں بیٹا، اپنے باپوں کو سڑک پر آنے سے بچا لو۔ ابھی کشاف اس جھٹکے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ شاہانہ آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر کشاف کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کشاف کا پورا جسم سن ہو گیا۔ اس کی ماں کی گود، اس کی ماں کی خوشبو، اس کا لمس، یہ وہ چیز تھی جس کے لیے کشاف بچپن سے تڑپتی رہی تھی۔ اسے یاد آیا جب وہ اسکول میں فرسٹ آئی تھی اور اس کی ماں ایک پارٹی میں مصروف تھی، جب اسے تیز بخار تھا اور سکینہ بیوی اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ اس کی ماما پیرس کے ٹور پر تھی۔ اس نے ہمیشہ نوکروں کے ہاتھوں میں پرورش پائی تھی اور اپنے والدین کی توجہ کا ایک ایک لمحہ پانے کے لیے ترستی رہی تھی۔ آج وہی ماں اسے اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ میری بچی، میری پیاری بیٹی۔ شاہانہ کشاف کے بالوں کو سہلاتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں مانتی ہوں ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں، تمہیں وقت نہیں دے پائے، لیکن خدا کے لیے اس وقت ہمارے خاندان کو برباد ہونے سے بچا لو۔ یہ صرف بزنس نہیں، ہماری بقا کا سوال ہے۔ اگر تم نے منع کر دیا تو سوسائٹی ہمیں جینے نہیں دے گی۔ کیا تم اپنی ماں کی خاطر اس خاندانی کی عزت کو اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ماما کی اچانک محبت، ان کی ممتا کا یہ لمس اور پاپا کے جڑے ہوئے ہاتھ، کشاف کے اندر کا قلعہ سیکنڈوں میں ڈھہ گیا۔ وہ جو باہر سے اتنی مضبوط اور نڈر بنی پھرتی تھی، اندر سے محبت کی وہی محروم بچی تھی جو اپنے ماں باپ کی ایک مسکراہٹ پر اپنی جان مارنے کو تیار تھی۔ اسے لگا کہ شاید اس قربانی کے بدلے اسے وہ والدین مل جائیں گے جن کا خواب اس نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ کشاف کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ اپنی ماں کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماما، پاپا، پلیز ایسا مت کریں۔ کشاف نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اگر آپ دونوں کی خوشی اسی میں ہے، اگر میں اس قربانی سے آپ کا بزنس اور آپ کی عزت بچتی ہے تو میں تیار ہوں، میں طاہر لغاری سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔
یہ سنتے ہی جہانگیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی اور شاہانہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کشاف کو چوما، لیکن کشاف کو محسوس نہیں ہوا کہ اس محبت کے پیچھے اب بھی صرف بزنس کا مفاد چھپا ہوا تھا۔ کونے میں کھڑی سکینہ بی بی نے اپنی آنچل سے اپنی آنکھیں صاف کی، ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی معصوم بچی نے اپنے ماں باپ کی جس محبت کو پانے کے لیے ہاں کی ہے وہ ایک سیراب ہے۔ یہ شادی صرف ایک مجبوری کا سودا ہے۔ کشاف اپنے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دینا کہ تم لغاری خاندان کی بہو بن کر مجھ پر یا میری زندگی پر کوئی حق جتا سکو گی۔ طاہر نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے آئینے میں کشاف کے عکس کو انتہائی حقارت سے دیکھا۔ کمرے کی مدھم لائٹس، قیمتی فرنیچر اور شاہانہ بستر پر سب کچھ موجود تھا، مگر اس کمرے میں میاں بیوی کے رشتے کی کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن ان کے درمیان روزانہ صرف طنز اور نفرت کے تیر چلتے تھے۔ کشاف ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جویلری اتار رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر طاہر کی ہر بات اس کے اندر ایک نئی آگ بھڑکا دیتی تھی۔ اپنی غلط فہمی آپ خود دور کر لیں مسٹر طاہر لغاری۔ کشاف گھوم کر اس کے سامنے آئی اور اس کی آواز میں اب بھی وہی پرانی بے خوفی تھی۔ میں اس سوسائٹی اور اپنے والدین کے بزنس کو بچانے کے لیے اس جہنم میں آئی ہوں، آپ کی محبت کا سرٹیفکیٹ لینے نہیں۔ مجھے آپ کی دولت سے دلچسپی ہے اور نہ ہی آپ کی ذات سے۔ طاہر دو قدم آگے بڑھا، اس کا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے کشاف کے چہرے کے قریب آ کر انتہائی تلخ لہجے میں کہا، تم جیسی سڑک چھاپ لڑکی کو میں کبھی دل سے قبول نہیں کروں گا۔ تم نے سڑک پر تماشا لگا کر میری عزت اچھالی تھی، میں وہ ذلت کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم میرے گھر میں صرف ایک سزا بن کر رہو گی۔ کشاف نے اپنی ٹھوری کو فخر سے اوپر اٹھایا اور طاہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے بھی آپ کے دل میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ کا دل اتنا چھوٹا اور تاریک ہے کہ وہاں صرف آپ کا غرور ہی سما سکتا ہے، کوئی انسان نہیں۔ اور یاد رکھیے، سڑک چھاپ میں نہیں بلکہ سڑک پر غریبوں کا رزق بہانے والے ظلم اور ظالم آپ تھے۔ میں نے تو بس آپ کو آئینہ دکھایا تھا۔ کشاف! طاہر غصے سے دھاڑا، اس کا ہاتھ فضا میں اٹھا، مگر اس نے خود پر ضبط کیا اور جھٹکے سے رخ موڑ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ جبکہ کشاف نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنی آنسوؤں کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ انا کی یہ جنگ دونوں کے دلوں کو جھلسا رہی تھی۔ اگلے دن کی شام کشاف ردا کے گھر کی طرف نکل گئی۔ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف طاہر جب آفس سے گھر لوٹا اور اسے معلوم ہوا کہ کشاف گھر پر نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کسی گارڈ کو ساتھ لیا ہے، تو اس کے شک اور غصے کی حد نہ رہی۔ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے؟ ابھی تک اس کے نخرے ختم نہیں ہوئے۔ طاہر نے غصے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی، اس نے کشاف کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کروائی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے اس کے پیچھے نکل گیا۔ لوکیشن اسے شہر کے ایک پسماندہ اور غریب علاقے کی تنگ گلیوں میں لے آئی۔ طاہر نے اپنی مہنگی چمکتی ہوئی گاڑی کو ایک موڑ پر روکا جہاں پر ہر طرف مٹی اور چھوٹے چھوٹے کچے مکانات تھے۔ وہ گاڑی سے اترا، اس کے مہنگے جوتے مٹی میں دھس رہے تھے، لیکن اس کا مقصد کشاف کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ وہ لوکیشن کا تعاقب کرتے ہوئے ردا کے گھر کے نیلے رنگ کے چھوٹے سے لوہے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ گھر کی دیواریں نیچے تھیں اور صحن کے رخ پر ایک پرانی لکڑی کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جہاں سے اندر کا پورا منظر اور آوازیں صاف باہر آ رہی تھیں۔ طاہر جیسی کھڑکی کے قریب پہنچا، وہ اندر کا منظر دیکھ کر وہیں منجمد ہو گیا۔ کمرے کے اندر فرش پر ایک سادہ سی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ امینہ بیگم دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں اور کشاف اس وقت امینہ بیگم کو گود میں اپنا سر رکھے بالکل ایک چھوٹی سی معصوم بچی کی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بندی اور اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو طاہر نے اس عالیشان محل جیسے گھر میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امینہ بیگم انتہائی محبت اور ممتا سے کشاف کے ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی جیسے وہ ان کی اپنی سکی بیٹی ہو۔ ردا پاس ہی بیٹھی چائے کی کپ سجا رہی تھی، جبکہ چھوٹے بہن بھائی زین، ثنا اور اقرا کشاف کے گرد بیٹھ کر اپنی اسکول کی کہانیاں سنا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ پورا گھر غریب ضرور تھا، لیکن وہاں محبت، ہنسی اور اطمینان کی ایک خوشبو تھی جو طاہر کے کروڑوں کے بنگلے میں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ کشاف باجی، آپ جب سے بڑے گھر چلی گئی ہیں، زین ہمیں بالکل تنگ نہیں کرتا۔ کہتا ہے باجی نے کہا تھا اچھے بچے بن کر رہنا۔ 12 سالہ اقرا نے معصومیت سے کہا تو کشاف نے اپنی آنکھیں کھولیں اور مسکرا کر اس کے گال کو چھوا۔ طاہر کھڑکی کے پیچھے چھپا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تبھی امینہ بیگم نے جھک کر کشاف کے ماتھے پر پیار کیا اور انتہائی جذباتی آواز میں بولی، اللہ میری بچی کو دنیا کی ہر خوشی دے، اس نے ہمیں سڑک پر آنے سے بچایا۔ اگر اس دن کشاف اپنی جان پر کھیل کر اس ظالم طاہر لغاری کے سامنے نہ کھڑی ہوتی تو آج میرے بچے بھوکے مر رہے ہوتے۔ بیٹا، تم نے اپنی سچی دوستی اور ہمدردی سے ہمارے اجڑے ہوئے گھر کو دوبارہ بسا دیا۔ کشاف کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر امینہ بیگم کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے امینہ بیگم کا ہاتھ تھام کر اپنے گال سے لگا لیا۔ امی، مجھے یہ سب مت کہیں۔
کشاف کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور اس میں ایک گہرا درد چھپا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ مجھے آپ کے اس چھوٹے سے گھر میں آ کر کتنا سکون ملتا ہے۔ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے امی، لیکن بچپن سے لے کر آج تک میرے اپنے ماں باپ نے مجھے کبھی اس طرح اپنی گود میں نہیں بٹھایا۔ وہ ہمیشہ اپنے پیسے، اپنے بزنس اور اپنی سوسائٹی میں مگن رہے۔ میں نوکرت کے ہاتھوں میں پلی ہوں امی، میں تو محبت کی بھیک مانگنے یہاں آتی ہوں۔ آپ کے اس پیار کے سامنے میری ساری دولت ہیج ہے۔ کھڑکی کے باہر کھڑے طاہر لوہاری کو جیسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ جس لڑکی کو اب تک ایک مغرور، بدتمیز اور سڑک چھاپ لڑکی سمجھ رہا تھا، وہ تو اندر سے ایک انتہائی نازک، ہمدرد اور اپنے والدین کی محبت کی مرحوم شخصیت نکلی۔ اس نے محسوس کیا کہ کشاف کا وہ نڈر اور سخت روپ دراصل اس کے اندر کی تنہائی اور زخموں کو چھپانے کی ایک ڈھال تھا۔ اس نے ردا کے خاندان کے لیے اپنی خاندانی ساکھ داؤ پر لگا دی تھی، کیونکہ اس کے دل میں انسانوں کے لیے سچی تڑپ تھی۔ طاہر نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غریب کے گھر کے اندر کا یہ پیار نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں۔ تم جیسی سڑک چھاپ لڑکی، اسے اپنے الفاظ پر زہر کی طرح کڑوے لگے۔ اس کے دل میں کشاف کے لیے موجود نفرت اور انا کی برف پگھلنے لگی، اور وہاں ایک گہرے احترام، ہمدردی اور سچی محبت کی پہلی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اس نے کھڑکی سے ایک آخری بار کشاف کے پرسکون چہرے کو دیکھا، جو امینا بیگم کی گود میں مسکرا رہی تھی، اور خاموشی سے گلی کے اندھیرے میں واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، یہ عہد کرتے ہوئے کہ اب وہ اس محروم لڑکی کو دنیا کی ہر وہ خوشی اور محبت دے گا جس کے لیے وہ بچپن سے ترستی آئی ہے۔ کامران، ربن کو بالکل سیدھا کرو اور دیکھو کہ لائٹس ٹھیک سے کام کر رہی ہیں یا نہیں۔ میڈیا کے نمائندے آ چکے ہیں، ان کے بیٹھنے اور ریفریشمنٹ کا انتظام درست ہونا چاہیے۔ مینیجر کامران، جو کل تک غرور سے اندھا تھا، آج طاہر لوغاری کے حکم پر انتہائی مؤدبانہ انداز میں بھاگ بھاگ کر انتظامات سنبھال رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ لوغاری انڈسٹریز کے سامنے والا وہی پلاٹ جو کچھ دن پہلے تک ٹوٹی ہوئی لکڑیوں اور بہتی ہوئی بریانی کا منظر پیش کر رہا تھا، آج ایک سحر انگیز منظر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں اب کوئی کچی ریڑھی نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی خوبصورت، جدید اور پکا فوڈ کیبن اور اوپن ایئر کیفے تعمیر کیا گیا تھا۔ لکڑی اور شیشے کے حسین امتزاج سے بنے اس کیفے کے ماتھے پر خوبصورت نیون لائٹ سے چمکتا ہوا بورڈ لگا ہوا تھا، جس پر لکھا تھا ردا ہوم میڈ فوڈز۔ کیفے کے ارد گرد گملوں میں رنگ برنگ کے پھول سجے تھے، اور میڈیا کے کیمرے، رپورٹرز اور لغاری انڈسٹریز کے مزدوروں کا ایک بہت بڑا ہجوم وہاں تماشائی بن کر کھڑا تھا۔ اسی دوران طاہر لوغاری کی چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ طاہر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف جا کر انتہائی احترام سے کشاف کے لیے دروازہ کھولا۔ کشاف، جو اس سب سے لائم تھی، گاڑی سے اتری۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے والی پلاٹ اور اس پر بنے شاندار کیفے پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ طاہر، یہ یہ سب کیا ہے؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ کشاف کی آواز میں حیرت اور بے یقینی کا تاثر تھا۔ طاہر نے کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ صرف ایک پراسرار اور دلنشین مسکراہٹ کے ساتھ کشاف کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی کشاف کیفے کے قریب پہنچی، کیفے کے دروازے سے ردا، امینا بیگم اور اس کے چھوٹے بہن بھائی باہر آئے۔ وہ سب نئے اور خوبصورت کپڑوں میں ملبوس تھے، اور ان سب کے چہرے پر خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ ردا دوڑتی ہوئی آئی اور کشاف کے گلے لگ گئی۔ کشاف، دیکھو ذرا، طاہر بھائی نے ہمارے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ پکا کیفے بنوایا، بلکہ امی کو اس کا لائف ٹائم لائسنس بھی لا کر دیا ہے۔ اب کوئی ہمیں یہاں سے نہیں ہٹا سکتا۔ ردا نے روتے ہوئے خوشی سے کہا۔ امینا بیگم آگے بڑھی اور انہوں نے کشاف اور طاہر دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ طاہر بیٹا، تم نے ایک غریب خاندان کو جو عزت دی ہے، اس کا اجر تمہیں خدا ہی دے گا۔ کشاف نے مڑ کر طاہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ طاہر لوغاری، جو کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا، آج ایک غریب خاندان کے سامنے اتنی عاجزی سے کھڑا تھا۔ تبھی میڈیا کے کیمروں کے فلیش چمکنے لگے، رپورٹرز مائک ہاتھ میں لیے آگے بڑھے۔ طاہر نے کامران کو اشارہ کیا۔ کامران نے فوراً ایک شاندار تازہ لال گلابوں کا گلدستہ طاہر کے ہاتھ میں تھمایا۔ طاہر لوغاری چند قدم آگے بڑھا اور کشاف کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سڑک پر موجود سینکڑوں لوگوں کا ہجوم، میڈیا کے کیمرے اور ردا کا خاندان، سب بالکل خاموش ہو کر اس منظر کو دیکھنے لگے۔ طاہر نے گلاب کا گلدستہ کشاف کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں خاندانی غرور کا نام و نشان تک نہیں تھا، وہاں صرف ایک سچے انسان کی ندامت اور محبت کا الاؤ تھا۔ وہ کشاف کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی دھیمی، گہری اور پرخلوص آواز میں بولا،
کشاف، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری زمین اور تمہاری عزت نفس پر ہاتھ ڈالنے کا مجرم ہوں۔ میں نے طاقت اور پیسے کے نشے میں ایک غریب کا رزق کچلا تھا، لیکن تم نے مجھے میری اوقات دکھائی۔ کشاف، جب میں نے تمہیں ردا کے گھر میں دیکھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ تم اندر سے کتنی نایاب اور پاک دل ہو۔ میں تمہاری ماضی کی محرومیاں تو نہیں بدل سکتا جو تمہارے ماں باپ نے تمہیں دی، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا مستقبل محبت سے ضرور بھر سکتا ہوں۔ کیا تم طاہر لغاری کے اس بدلے ہوئے روپ کو قبول کرو گی؟ طاہر کے یہ الفاظ جیسے ہی کشاف کے کانوں میں پڑے، اس کے دل کے اندر سالوں سے جمی تنہائی اور محرومی کی برف پگھل کر آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ اپنے والدین کے ایک نظر التفات کے لیے ترستی تھی، اور آج دنیا کا اتنا بڑا بزنس مین سارے عام میڈیا اور عوام کے سامنے اسے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا اور اپنے پیار کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی روح کے سارے زخم ایک ہی پل میں بھر گئے ہیں۔ کشاف نے طاہر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف سچائی اور محبت کا سمندر تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش اور خوبصورت سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے طاہر کی طرف سے دیا گیا لال گلابوں کا گلدستہ قبول کر لیا۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا طاہر، کشاف نے دھیمے سے کہا، اور اس کی آواز میں بلا کا سکون تھا۔ جیسے ہی کشاف نے گلدستہ قبول کیا، ردا اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں نے خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دی تھیں۔ زین نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر نعرہ لگایا، اور وہاں موجود مزدوروں اور میڈیا کے لوگوں نے بھی زوردار تالیوں سے اس خوبصورت جوڑے کو داد دی۔ کیمروں کی لائٹس مسلسل چمک رہی تھیں۔ طاہر نے مسکرا کر کشف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسی پلاٹ پر جہاں کبھی نفرت کے انگارے دہکے تھے اور انڈوں کی بارش ہوئی تھی، آج وہیں محبت کے گلاب کھل چکے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ایک نئے اور خوبصورت مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، جہاں اب انا کی کوئی دھوپ نہیں تھی، صرف اور صرف محبت کا ٹھنڈا سایہ تھا۔